نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود تو بعد قابل صد طرح موضوع سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل کا ذکر کراں گے کہ اللہ رب العزت دلاں دیاں گلاں نوں بھی جان دے رہے، ہر چیز تو واقف ہے۔ قرآن کریم دی سورہ مائدہ دی 7ویں آیا پاک دا آخری حصہ میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے فرمایا اس آیا پاک، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلاں دیاں گلاں نوں خوب جاندا ہے۔ اس آیا پاک سونے رب نے فرمایا کہ میں ہر چیز تو واقف ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہے، بلکہ اے انسانوں میں تھوڑے دلوں کے خیالوں نے بھی جاندا، تھوڑے ماضی حال و مستقبل تو بھی واقف ہوں، کوئی چیز میرے تو پوشیدہ نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ سونا جل شانہ ہو، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بڑی نگاہ نہ ہر ویلے ہر انسان طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ ماسوا اللہ تو نکلنا، ایمان لے آن، سچی توبہ نسوخ کرنا، پھر پیشوا دی بارگاہ حاضر ہو کے انہوں کو نورانی توحید دی کنیکشن حاصل کرنا تاکہ حزب الشیطان اور رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، تے پھر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ حاضر ہو کے دید مولا دی نعمت حاصل کرن، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ایسے واسطے اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، لیکن منافق کافر انہاں گلاں نوں چھپاندے رہے، اور نعمت ملنی ہے صرف اور صرف روح ایمان حاصل کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی عشق مولا دا جنون حاصل کرنا۔ پھر یہ جنون ترقی تاں ہی کرے گا، اللہ دے ہم مقبول تاں ہی ہوگا جیسے سونے رب نے قرآن پاک دسیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا تو پھر ہی اللہ رب العزت یحببکم اللہ انہوں نام دے گا اللہ پاک، پھر انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے بندہ اللہ دے عاشق سی، ہوں اللہ بندے دے عاشق ہو جاندہ۔ بقول شاعر، عشق گرد ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گرد دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ تو سچا عاشق اپنے معشوق تو کدے کوئی شاعری چھپاؤں، ایسے واسطے اللہ سونا اپنے عاشقاں انہاں دیاں نعمتاں عطا فرما دے، باطنی تصرفات عطا فرما دے رہے، باطن سر و پرواز عطا فرما دے رہے، اور ایسے ایسے کمال عطا فرماؤں دے رہے، کمالات کے عقل حیران ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ نہ پروگراموں نے چھپا کے رکھو۔ تو سونے رب نے اس واسطے انسان نو آکھیا کہ اللہ دے بندے میرے کو ڈرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا جس کام واسطے تمہیں پیدا کیتا کام کرو، اور یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن پاک ہی دے دیتا ہے۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان روح ایمان عشق مولا حاصل کرے گا۔ اگر عقل دے چکر چ پائے گا تو بقول اقبال کے عقل یار 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اس واسطے سچے اللہ والے اپنی ہر چیز اپنے پھر پیشوا دے ہوتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے دے قربان کر دیں، کل لفظ عمل کر دے جیسا کہ رب نے قرآن چ پروگرام دیتا، ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزار دے، اللہ دے حضور چ گزار دے، اور قلباً ذات مولا ڈوبے رہتے روزے لفظ جڑی نماز عشق نیتی اور ترقی دندے رہتے ہیں۔ روح اللہ پاک نے انسان دے اندر رکھی ہی اسے واسطے ہے کہ تاکہ جسم جو نکل کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، اور وہ طریقہ سنے رب نے قرآن پاک سے دیتا ہے۔ لیکن وہ واسطے مرن تو پہلے مرنا پینا، کہ جیسا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما منہ تو قبل انت موت، مرن تو پہلے مر جا۔
یعنی تھوڑی زندگی بلا خواہش ہوئے، تھوڑا نفس امارہ مطمئنہ بن جائے، تھوڑا ہر عمل جڑا وہ قرآن و سنت دے مطابق ہو جائے، اور ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال تسی رہو، پھر قلباً ذات مولا ڈبے رہو، خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے، تمام شیطانی نصابہ، منشوراں، دستوراں، نظامہ، آئینہ تو منہ موڑ کے صرف اور صرف قرآن و سنت اور مضبوطی نہ پڑھو۔ جیسا کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے تو دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک، دوجا میری سنت، اینو کوٹ کے پڑھی رکھو، کدے گمراہ نہیں ہوواں گے۔ یہی سچا پروگرام ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے سارا پروگرام دستا ہے۔ لیکن جدوں انسان مرن تو پہلے مرے گا پھر یہ نعمت حاصل ہونے، جیسا کہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماؤندے جیوندے مر رہنا ہوئے تا دیس فقیراں بئیے ہو، تے جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی کڈے گالیاں مینے اس نو جی جی کہیے ہو، گلا علماء پنڈی کھاری یار دے پارو سہیے ہو، تے قادر دے در قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو جیویں رکھے اویں رہیے ہو، یعنی سر تو پیرا تک رضائے مولا مرضی ہے، مولا بن جیے تے ساں گزریا جننے بھی نے زندگی گزری جنی تو واپس آنی نہیں، آن والے اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی دی قدر کریے۔ اس واسطے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہوئے دوجیاں دے کم آؤ۔ انسان دی زندگی ہی یہ ہے کہ اللہ دی بندگی جو گزارے اور بلا امتیاز رکھو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرے، لیکن جنہاں دا رابطہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جاندہ وہی کامیاب ہوندے ہیں، جڑے عقل دے چکر چ پی جاندے مار کھا جاندے نے۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اقبال کہتے میں ساری زندگی عقل دے گتھیاں سلجھائیاں تے سونے ربا میں پھر بھی پریشان رہا تے مینوں تو صاحب جنوں کر، یعنی عشق دا جنون، عشق الہی دا جنون عطا فرما دے، تے جہاں رابطہ اللہ دے پیارے حبیب نہ ہوئے گا تو وہی کامیاب ہوئے گا۔ اس واسطے بقول شاعر کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ تو ساڑھے پیارے نبی زندہ و حیات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور دے سارے عکسی ظہورات، اس واسطے کائنات دی ہر لہر چاپ حاضر و ناظر ہے، اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما، تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات تے باطن حکمرانی فرما رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ اپنے اپنے علاقے دے اندر آپ کو اخذ فیض کر کے اپنے علاقے دے فضاواں نو سکین کردے رہندے، افات و بلیات نو پہنچاؤندے رہندے، خلق خدا دا بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھ انسانی دا بھلا کردے رہندے ہیں، اور اللہ دا پیغام اللہ دے بندیاں تک پہنچاؤندے رہندے۔ آخری پیغام اللہ دا اسلام قرآن، تائیں کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرم نے گل کہی سکے کہ قلم میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کہ اللہ نے بندہ تسی وہ قدر نہ کیتی، اللہ رب العزت دا کڈا بڑا احسان ہے کہ تواڈے واسطے تمام انسانوں دی ہدایت واسطے نبیوں نے بھیجا، کتاباں اتاریاں، اپنے حبیب نے بھیجا، پھر قرآن دتا سارا پروگرام وچ دے دتا، تے جیڑا بھی نبی پاک دے طریقے تے چلدا وہی کامیاب ہوندا۔ سلطان لاشقین حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ فرماندے جیڑا سنت مصطفیٰ دے آداب تو اپنے دل نو مانوس کرے گا، اللہ جل شانہ انہیں مقرر کرتا ہے کہ وہی بہتر اور خوشتر ہے، یعنی جیڑا بھی سرکار دی سنت تے چلیا وہی کامیاب ہویا، تے جنہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دامن نو چھڈیا وہ تباہ و برباد ہویا۔ انسان دی بہتری یہ ہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت دے پروگرام تے عمل کرے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اطر خلاصہ ہے، تے شیطانی نظامات تو منہ موڑے، اور اللہ رب العزت دے قرب دیاں بلندیاں طے کردہ ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچے۔ جویں جویں روح جسم چوں نکلے گی پھر ان باطن دے اندر وہ کیفیات روحانی انوار پہلے اثاری حاصل ہون گے، پھر افعالی حاصل ہون گے، اور پھر صفاتی حاصل ہون گے، پھر ذاتی انوارے تے برسن گے۔ ابتدا کشف جڑے آ الہام تدلے ہون گے، لیکن جویں جویں انسان قرب دیاں بلندیاں طے کردا جائے گا، اللہ سونے دے قریب ہوندا جائے گا۔ اللہ دا قریب ساڑھے ہے ہی ہے، لیکن اسی وہ دے قریب ہونا۔ رب سونے دا قرآن دسیا میں تھوڑی شارک تو نڑیا، میں تھوڑی نفسا جا تسی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے؟ جی کلندر لاہور اقبال نے بھی یہی گل کہی سی کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔
اللہ سونا ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਸ਼ਫ ਇਲਹਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, حتیٰ کہ دیدے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے انسانی زندگی دا مقصد۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔